دوستو انسان جب سے شعور میں آیا ہے، ایک سوال ہمیشہ اس کے ساتھ رہا ہے کہ میں سچائی تک کیسے پہنچوں؟ کیا میں اپنی عقل سے سوچ تجربے اور تجربے کے ذریعے اس کائنات کے راز سمجھ سکتا ہوں یا نہیں سمجھ سکتا ہوں، یا پھر کوئی ایسی طاقت ہے جو مجھے خود سچائی بتاتی ہے؟ دوستو ایک الہامی ہدایت جسے ہم وحی الہی کہتے ہیں، سمجھیں کہ عقل انسان کے اندر ایک روشنی ہے جو سوالوں سے پیدا ہوتی ہے، اور وہی خدا کی طرف سے اترنے والی وہ روشنی ہے جو انسان کو ایک راستہ دکھاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عقل خود سچائی تلاش کرتی ہے اپنے ماحول سے، اور جبکہ وہی الہی سچائی عطا کرتی ہے جو حتمی ہوتی ہے۔ یہی وہ دو زاویے ہیں جن کے درمیان انسانی فکر کی پوری تاریخ دوستو چلتی آئی ہے۔ اگر ہم یونان کے قدیم فلسفے کی طرف دیکھیں تو قدیم فلسفی عقل کو انسان کی سب سے بڑی قوت مانتے تھے۔ ایک فلسفی گزرا ہے جس کا نام ہے افلاطون۔ اس فلسفی کے نزدیک علم وہ ہے جو روح پہلے سے جانتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ سب کچھ انسان کے اندر موجود ہے اور عقل اسے محض یاد کراتی ہے۔ اس طرح اگر ہم ارسطو کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ عقل وہ قوت ہے جو اشیاء کی علت کو سمجھ سکتی ہے، یعنی چیزیں کیوں ہیں اور وہ کیسے ہیں، اور یوں عقل کو کائنات کے راز کھولنے کی کنجی دوستو سمجھا گیا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، وقت نے کروٹ بدلی، مذاہب آئے اور انبیاء نے وحی کا پیغام دیا، یعنی وہ کلام جو خدا کی طرف سے نازل کرتا تھا، جو حتمی تھا، لیکن اس کی تفسیر اور تشریح کے لیے بھی عقل چاہیے تھی۔ اور سوال پیدا ہوا کہ کیا وحی الہی اور عقل ایک دوسرے کے مخالف ہیں یا ایک ہی سچائی کے دو راستے ہیں؟ دوستو مسلم مفکرین کی اگر بات کریں، جیسے الفارابی، ابن سینا اور ابن رشد نے کہا کہ عقل اور وحی میں کوئی تضاد نہیں ہے، جبکہ غزالی اس کی نفی کرتا ہے کہ وحی الہی اور عقل تو الگ الگ سورس آف نالج ہیں۔ بقول مسلم علم الکلام کے وحی وہ ہے جو عقل سے بلند ہے، یعنی وہ عقل میں سما بھی سکتی ہے اور نہیں بھی، لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہی عقل کے خلاف نہیں، شاید عقل میں اتنی استطاعت نہیں ہے یا نہ ہو کہ وہ کلام الہی کو سمجھ سکے۔ جیسے وہ مثال پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی عقل عام انسانوں سے سب سے زیادہ لطیف ہوتی ہے، اس لیے وہ وحی الہی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ دوستو عیسائی فلسفے میں بھی یہی گفتگو جاری رہی۔ سینٹ آگسٹین نے کہا کہ عقل محدود ہے اور وحی کے بغیر خدا کی حقیقت نہیں سمجھی جا سکتی۔ یہاں ایک دلچسپ نقطہ پیش کرتے ہیں تھامس ایکویناس، جس نے کہا کہ عقل اور وحی دونوں خدا کی طرف سے ہیں، اس لیے ان میں اختلاف ممکن نہیں ہے۔ وحی الہی ان حقائق کا بیان ہے جن تک عقل نہیں پہنچ سکتی، لیکن ان کی مخالفت بھی نہیں کرتی۔ دوستو وقت نے پھر کروٹ بدلا، اور وہ وقت آیا جب مرکزیت خدا سے ہٹ کر انسان کو منتقل ہوئی، یعنی جدید فلسفہ، ایک ایسا دور جس نے وحی الہی کے مقابل عقل کو خود مختار بنا دیا۔ آئے تھوڑا اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ڈیکارٹ کی بات کرتے ہیں۔ دوستو ڈیکارٹ نے کہا کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ وہ ہر چیز پر شک کرتا ہے، لیکن ایک چیز کو شک سے مبرہ جانتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں خود میں ایک ایسی سوچنے والی چیز محسوس کرتا ہوں یا چیز محسوس کرتا ہوں جو سوچتی ہے، اور اس پر شک ممکن نہیں ہے۔ یعنی اب انسان کی بنیاد اس کی عقل بن گئی، نہ کہ وحی الہی۔ دوسرا فلسفی کہتا ہے جس کا نام ہے ایمینول کانٹ۔ دوستو کانٹ نے اس تصور کو مزید آگے بڑھایا۔ اس نے کہا کہ انسان کی حقیقت کو جیسی کہ وہ ہے، یعنی تھنگ ان اٹ سیلف، وہ ویسا نہیں دیکھ سکتا جیسی کہ وہ حقیقت میں ہے، یعنی اشیاء کی حقیقت کو نہیں
جانا جا سکتا کہ وہ کیا ہے، اور مزید یہ کہ وہ اپنے ذہن کے سانچوں یعنی فریم ورک سے دیکھتا ہے جو ذہن کے اندر موجود ہوتے ہیں، یعنی سچائی کسی ماورائی ہستی کی نازل کردہ نہیں بلکہ انسان کے ذہن کی ہی تشکیل کرتا ہے۔ اور دوستو پھر آتا ہے ہیگل نے اس سوچ کو اور زیادہ منظم انداز سے پیش کیا۔ اس نے کہا کہ کائنات خود عقلی ہے، ہر واقعہ، ہر تبدیلی اور بڑی عقلی ترتیب کا حصہ ہے، یعنی اس کے نزدیک خدا دراصل عقل ہی کی آخری شکل ہے، یعنی حقیقت خود عقلی ہے۔ اس سے شاید یہ نقطہ اخذ کیا جا سکتا ہو شاید کہ عقل ہی وحی الہی ہے اور وحی عقل کی علامتی زبان ہے۔ پھر آتا ہے ایک اور فلسفی جس کو دنیا نتشے کے نام سے جانتی ہے، اور نتشے نے تو عقل کے خلاف ہی بغاوت کر دی۔ شاید بہت سے دوست اس سے متفق نہ ہوں کہ نتشے ریشنل اپروچ کے خلاف تھا۔ بہرحال اس نے کہا کہ عقل نے انسان کو بزدل اور مردہ بنا دیا ہے، عقل نے زندگی کے جوش، جذبے اور تخلیق کو دبا دیا ہے۔ نتشے کے نزدیک سچائی کوئی ماورائی یا عقلی شے ہے ہی نہیں بلکہ طاقت کا اظہار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ God is dead and we have killed him، یعنی وہ تمام نظام چاہے مذہبی ہوں یا عقلی جو انسان کی فطرت کو قید کر دیتے ہیں، اب ان کو ختم ہو جانا چاہیے۔ دوستو انسان کو اپنی قوت، اپنی وہی خود اپنے اندر تلاش کرنی چاہیے۔ دوستو پھر دنیا کا ایک عظیم مفکر اٹھتا ہے جس کو دنیا کارل مارکس کے نام سے جانتی ہے۔ کارل مارکس نے عقل کو ایک زاویے سے دیکھا، یعنی اس کے نزدیک عقل ایک نظریاتی آلہ ہے، یعنی وہ کوئی چیز نہیں ہے جو سچائی دکھائے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ عقل طاقتور طبقوں کے مفادات میں سچائی تشکیل دیتی ہے۔ اس کا دوستو مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم عقل کے مطابق سمجھتے ہیں وہ دراصل سماجی اور معاشی طاقتوں کی ہی پیداوار ہے۔ عقل غیر جانبدار نہیں بلکہ عقل خدمت گزار ہے۔ اس کی وہ مثال دیتا ہے کہ مزدور کی مثال عقل کہتی ہے کہ مجھے محنت کے بدلے اجرت یا حق نہیں مل رہا، جبکہ سرمایہ دار کی عقل کہتی ہے کہ یہی تمہارا حق ہے۔ مطلب اس کا دوستو یہ ہے کہ دونوں کی عقل درست سمجھ رہی ہے لیکن اپنے اپنے مفادات میں۔ دوستو پھر رسل کہتا ہے کہ عقل کو انسان کی ترقی کا سب سے بڑا ہتھیار اس نے کہا ہے، لیکن وہ یہ بھی مانتا تھا کہ عقل کو جذبات اور اخلاق بغیر چھوڑ دینا تباہی پھیلا سکتے۔ اس کے نزدیک عقل کو صرف علم نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت میں بھی ہونا چاہیے۔ تو دوستو آخر میں ہم یہ کہتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدید فلسفے میں عقل نے کئی چہرے بدلے، کہیں وہ خدا بن گئی، کہیں وہ خدا کی قائل ٹھہری، کہیں وہ نجات کا ذریعہ بنی، کہیں ظلم کا آلہ بنی۔ اور اب سوال یہ ہے کہ جو آپ کے اذہان کی طرف میں پلٹا دیتا ہوں کہ کیا انسان اپنی عقل کے سارے سچائی تک پہنچ سکتا ہے یا پھر وحی الہی کی روشنی میں جسے جدید زمانہ بلا چکا ہے کیا وہ رہنما اصول وضع کر سکتی ہے، یا ہمارے لیے کسی راز کا دروازہ بھی وہ وحی الہی کھول سکتی ہے؟ شاید یہی وہ سوال ہے جو ہر سوچنے والے کے ذہن میں گونجتا ہے کہ کیا سچائی ہم خود بناتے ہیں یا سچائی ہمیں بناتی ہے۔ دوستو یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی اور کوشش کرتے ہیں کہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔